اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے حوالے سے ہم نے کتنی جو ہے وہ ایفرٹس کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے حوالے سے ہم نے کیا کیا, سوچنا ہی چھوڑ دیا. لوگوں کے لیے ٹاپک آف انٹرسٹ ہے ہی نہیں, ہر بندہ ڈسیو ہو رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام از ناٹ دا سولوشن, اور ہمارا سولوشن جو ہے وہ باقی چیزوں میں ہے, ہمارا سولوشن شاید جو ہے وہ ویسٹرن آئیڈیالوجی میں ہے. آلدو یہ ایگری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. اس قوم میں بھی ہے, ویسٹ کی اگر ہم بات کریں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن مسلمان کے لیے جو پرفیکٹ ذات حیات ہے, جو کمپلیٹ سسٹم نازل ہو چکا ہے, وہ اسلام ہے. تو اگر آپ فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو لحاف ہے, یہ جو لبادہ ہم نے اڑا ہوا ہے نا, فیک ایک لائف سٹائل کا, لوگوں کو خوش کرنے کا, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم زندگیاں جی رہے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, اور اپنی آئیڈینٹی ہم کھو چکے ہیں. ہو وی آر, واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ, حیا, اچھی زبان, مینرز, مورلز, کیریکٹر بلڈنگ, ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب ہمارے ایریاز آف انٹرسٹ کچھ اور بن چکے ہیں. تو دس آئی کال از دی میسو ڈسیپشن ایوری ون از ان. سو پلیز اف یو وانٹ ٹو سیو یور سیلف, آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد 10 منٹ صرف بیٹھیں, سٹ فار 10 minutes اینڈ آسک یور سیلف ویئر ایم آئی گوئنگ, واٹ ایم آئی ڈوئنگ. میں کن چیزوں کو چیز کر رہا ہوں, میں کن لوگ کو خوش کر رہا ہوں, کیا میں اپنی زندگی جی رہا ہوں, کیا میں اپنے آپ کو پہچان چکا ہوں یا پہچان چکی ہوں, کیا میرے اندر کی جو ویلیوز ہیں میں ان پہ عمل کر پا رہا ہوں یا عمل کر پا رہی ہوں. ویئر ایم آئی گوئنگ. کہیں میری آبسیشنز مجھے غلط سائڈ پہ تو نہیں لے جا رہی, کہیں میری پرسنالٹی دن بدن ڈیمیج تو نہیں ہو رہی ہے. ٹرائی ٹو تھنک آن دیز تھنگس پلیز بردرز اینڈ سسٹرز. میری اسپیشلی یوتھ سے یہ ریکویسٹ ہے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو تباہ مت کریں, اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالیں. آئی گیو دس ایگزامپل آفن, اور یہی آج کا ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے. اس ایگزامپل سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سپوز دیر از اے باٹل آف کوکا کولا. اف یو سی لک ایٹ دا باٹل آف کوکا کولا, تو ایک تو اس کی شیپ ہے, ظاہر ہے, ایک اس کا ٹیسٹ ہے. اب شیپ آف دا کوکا کولا ڈزنٹ میٹر مچ, اٹس اے نان ویلیو ایڈڈ فیچر. بزنس میں نان ویلیو ایڈڈ فیچر, ویلیو ایڈڈ فیچر کی ہم بات جب کرتے ہیں, نان ویلیو ایڈڈ فیچر از سم تھنگ جس کی اتنی ویلیو نہیں ہے اور اس پہ اتنا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کوک کی بوٹل کی شیپ جیسی مرضی بنا لیں, جس طرح کا مرضی گلاس یوز کر لیں, مٹیریل یوز کر لیں, جب تک ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا کوکا کولا کا, کون بائی کرے گا کوکا کولا. سملرلی مائلو ہے, جوس ہے, کوئی بھی چیز ہے, ڈبا جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں, مٹیریل آؤٹ لک جتنی مرضی اچھی دے دیں, اسٹرا جتنا مرضی اچھا یوز کر لیں, جب تک اندر کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, ہو ول بائی اٹ, کون پیے گا. ان کی ساری مارکیٹ ڈاؤن چلی جائے گی. تو یو ایز اے ہیومن بینگ, آپ لوگ ایز ہیومن بینگ, ایک ہماری مٹیریل آؤٹ لک ہے, وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا دکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن ایک ہے کہ اندر کا کیریکٹر, ہماری گفتگو. کتنے مطلب کہ اسٹوپڈ لگتے ہیں وہ لوگ, ہم بھی ٹین ایج سے گزرے ہیں. آپ خود کبھی اپنی ذرا نا باتیں ریکارڈ کر کے دیکھیے گا, جو باتیں ہم دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی وائس ریکارڈر لے اور اس کو ریکارڈ کرے اور بعد میں اپنی باتیں سنا کریں, تو یو ول فیل کہ ہاؤ اسٹوپڈ آئی واز ساؤنڈنگ ایکچولی. آئی ہیو فیلٹ اٹ مینی ٹائمس, یو نو, ان مائی ٹین ایج when we used to sit amongst friends, گپیں مارتے تھے, بیٹھتے تھے, گوسپنگ کرتے تھے, شو مارتے تھے, وانابیزم میں, یو نو, اور پھر کبھی کبھی سوچتے تھے کہ یار میں کیا بات کر رہا تھا, میں نے کیا بات کی ہے, اور بعد میں احساس ہوتا تھا کہ اتنی اسٹوپڈ باتیں میں کرتا. تو the quality of a person actually depends upon اس کی لینگویج, اس کا طور طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا, اور یو نو اس کا مذاق کرنے کا طریقہ, اس کا گفتگو کا طریقہ, how a person carries themselves forward, that is what matters actually. آج ہم اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہیں, ہم اپنی کیا امیج دیتے ہیں دوسروں کو, ہماری کیا ریپیوٹ ہے دوسروں کے سامنے. انفارچونیٹلی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ریمبر کہ اس دور میں امورالٹی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. یہ آسان دور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the most sincere human being that you could ever have in your life, and he said کہ I can see fitnas falling over your houses like raindrops. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحابہ کو کہا تھا. تو وہ دور آ چکا ہے. بھول جائیں کہ میڈیا ہمیں کچھ اچھی چیز سکھائے گا, سیدھی سی بات ہے. تو یوتھ کی جو لینگویج ہے اور جو ہنسی مذاق کی ایک عادت پڑ چکی ہے نا ہمیں میم کلچر کی وجہ سے. آئی ایم ناٹ سیئنگ میمز آر حرام, گڈ میمز کین بی یوزڈ. ہنسی مذاق اسلام نے حرام ڈکلیئر نہیں کیا ہے, صحابہ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے. دیر مے بی گڈ میمز آؤٹ دیر, کبھی ہنسی مذاق چلتا ہے. دیر مے بی آج کل کا جو کلچر ہے, میم کلچر, جی آئی ایف کلچر, پیپل شیئر جی آئی ایف, دے لاف ٹوگیدر, دے ہیو فن آن واٹس ایپ. اب تو سوشل گیدرنگز واٹس ایپ پہ ہوتی ہیں ساری. یس دیز آر ناٹ حرام, بٹ ہر چیز کا ایک بیلنس ہوتا ہے. اور یوتھ سے میں خاص مخاطب ہوں, کیونکہ یوتھ میں جو ایک کمی ہوتی ہے, جو مجھ میں بھی تھی when I was a young person, a teenager, that was the lack of balance. جب ہم یوتھ میں کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس حد تک کرنا ہے اور اس کی کیا لمٹس ہیں. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, بہت کم یوتھ ہوتی ہے جس کو ایکچولی یہ باتیں پتا ہوتی ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تھنگس دیٹ میٹر میں, دیٹ از بیسکلی ٹو ٹاک اباؤٹ گارڈنگ ونس ٹن, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ سو مینی پیپل نیگلیکٹ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ہماری زندگی کے 70% سے زیادہ مسئلے, 7 out of 10 problems in our lives are because of the wrong usage of our tongue. ضرورت سے زیادہ مذاق, زبان کا غلط استعمال. بات ٹھیک ہوتی ہے, ٹون غلط ہوتی ہے. اب ٹون کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے ظاہر. ہم کڑوی ٹون یوز کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ تیلی لگاتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ جو ہمزۃ لمزہ ہے نا, اس کی آپ کبھی تفسیر پڑھیے گا سورہ ہمزہ میں, کہ ہو از دس پرسن. یہ وہ انسان ہے جو تیلیاں لگاتا ہے لٹرلی, جو ایک بندے کی بات پک کر لیتا ہے, پھر اس کو ایسا جو ہے وہ زچ کرتا ہے اس بات کو پک کر کے. بہت بیڈ ہیبٹ ہے, بہت بیڈ ہیبٹ ہے. آپ کو کوئی محفل میں نہیں بٹھائے گا, آپ کی ترقی رک جائے گی. آپ نے کل کو جاب پہ جانا ہے, آپ نے کل کو فیملی گیدرنگس میں بیٹھنا ہے, آپ نے کل کو ریلیشن شپس نبھانے ہیں. آپ کیسے اوپر جائیں گے, لوگ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. اور وہ حدیث یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دس حدیث از سو اسکیری ریئلی. جب میں نے حدیث پڑھی تھی, آئی واز سو اسکیئرڈ کہ اتنا نقصان ہے رانگ یوزیج آف لینگویج کا.
اور لوگوں کو ہرٹ کرنے کا اتنا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. سوچیں, رب العالمین رحمت کی نگاہ اس شخص پہ ڈالے گا بھی نہیں جس شخص کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے. یعنی پیپل اسٹاپ میٹنگ دیٹ پرسن, پیپل اسٹاپ سٹنگ ود دیٹ پرسن فیئرنگ دا رانگ یوزیج آف ہز ٹنگ, کہ یار اس کے پاس بیٹھو تو آل ہی اور شی ہیز ٹو سے از تانے مارنا, ٹونٹس مارنا, زچ کرنا, کوئی ایسا سوال پوچھ لینا جس سے اگلے کو آگ لگ جائے, اگلا بھڑک جائے. تو ویل للکل ہمزۃ لمزہ, تباہی ہے, ویل ہے اس شخص کے لیے جو لڑائیاں کرواتا ہے, جو زچ کرتا ہے لوگوں کو, جو اپنی زبان کا کیئرلیس استعمال کرتا ہے, دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے اپنے مزے کے لیے. ایسی کوئی بات کر دینا جس سے جو ہے وہ دو دوستوں میں کوئی بدگمانی پھیل جائے, کوئی لڑائی ہونے کے چانسز ہوں, اینڈ دے آر انجوائنگ, دے تھنک کہ we'll sit behind, we'll clap, we'll enjoy. Yes, you are enjoying right now, but let me give you this tiding, glad tiding, not a glad tiding actually, warning, کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کے زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملتے نہیں, دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ آ گیا, اب اس نے جو ہے نا بس کسی کو نہیں بخشنا. تو ہماری زندگی میں 7 out of 10 جو مسائل ہیں they are because of the wrong usage of our tongue. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں, اچھی چیزیں سنیں, کوالٹی لوگوں میں بیٹھیں. ایک دور میں ٹی وی چینلز پہ اشفاق احمد جیسے ادیب آتے تھے, بانو قدسیہ جیسے لوگ آتے تھے, ایون طنز و مزاح کی بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس میں کوالٹی نظر آتی تھی. یہ جو دور ہے یوٹیوبرز کا دور ہے, میمز کا دور ہے, جی آئی ایفس کا دور ہے اور ولاگرز کا دور ہے, اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں. لکا ابن لکا, حدیث کے مطابق لکا ابن لکا کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی مطلب کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن وہ لوگوں کے آئیڈیلز بنے ہوئے. دیٹ از لکا ابن لکا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لکا ابن لکا فیمس ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا ہوا لکا ابن لکا, اینڈ دین ہی ایکسپلین کہ وہ لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ اینی ون. یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں مجھے تو سیدھی سی بات ہے ان پہ ترس آتا ہے. میں دیکھتا ہوں ان کو آپس میں لڑتے ہوئے, آپس میں رائیولری کریٹ کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے ہوئے, ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہوئے. کس لیے؟ وائے بھائی, کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ صرف پیسے کے لیے, رزق کے حوالے سے ہے؟ کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں ہے, یوٹیوب کے حوالے سے نہیں ہے, فیس بک کے حوالے سے نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو آپ کوئی بات کرو گے, آپ کوئی جھوٹ بولو گے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے, آپ کوئی پرینک کرو گے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے, بہت سے فیکٹرز ہیں, یا آپ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرو گے, پورا ایک اسکرپٹ لکھو گے, وہ سب اسکرپٹڈ ہوگا, اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آن لائن کرو گے. کیا ٹرینڈ آپ جو ہے وہ اجاگر کریں, کیا اپنے لیے صدقہ جاری آپ بنا رہے ہیں؟ مطلب کہ جتنے لوگ آپ کی وہ بات سنیں گے, جتنے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, کل کو وہ اس طرح کے ولاگ بنانا چاہیں گے, کل کو وہ اس طرح کے پرینکس کرنا چاہیں گے, سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. کس لیے آپ یہ کریں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو اس لیے بات وہی ہے کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ what is halal and what is حرام. تو آج انشاءاللہ کچھ حدیث میں سناؤں گا ایز اے ریمائنڈر کہ زبان کا صحیح استعمال, زبان سے صحیح بات ادا کرنا کتنا ضروری ہے, اور غلط استعمال ہماری پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, کتنا ڈیمیج کرتا ہے. دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہنسی مذاق ضرورت سے زیادہ کرنا, ضرورت سے زیادہ. میم کلچر سے جو بات ہے نا وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میم کلچر از اے کلچر آف اوور جوکنگ, آل دا ٹائم فائنڈنگ سم تھنگ ٹو لاف اباؤٹ, آل دا ٹائم ٹرائنگ ٹو روسٹ سم ون. ہماری یوں سمجھتی ہے کہ وہ یہ روسٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں گے, میمز وغیرہ دیکھیں گے, کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا, کوئی جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. بھائی کیسے نہیں ہوگا, آپ بھی ویسے بن جائیں گے. یو ول لائک ٹو روسٹ ایوری ون. اور ایسا ہے, آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کو, when a teacher is teaching, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus. کس لیے کہ ہم روسٹ کریں, ہم کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی فالٹ فائنڈ کریں, ہمیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے, ہم یہ کریں, ہم وہ کریں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ افیکٹ تو ہو رہی ہے نا ہماری پرسنالٹی. اور ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, ہر چیز میں شگل ڈھونڈنا, ہر چیز میں کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں ہنسی آنی چاہیے. So let's talk about some hadith for our own benefit. And before I tell the hadith, let me tell you that we live in such a dangerous world. When Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, اور ان چیزوں کو cool سمجھا جاتا ہے. The more you swear, the more you are considered cool. اس میں ریسرچز ہیں گوروں کی جی کہ swear کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. Really there are researches out there کہ the more you swear, the more it's better for your brain. لا حول ولا قوة الا باللہ. In what kind of an age we are living in? کہ now actually it is being encouraged کہ the more you swear it's fine. Anyway, we have to talk about our religion. ہمارا religion ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس پہ, that's our point of concern. So the first hadith I'm going to share with you is from this book of hadith, Tirmizi. عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان, a mu'min does not taunt, مومن تانا نہیں دیتا. آج ہماری لینگویج بیس ہی تانوں پہ ہوتی ہے, ہم شروع ہی تانے سے کرتے ہیں. وللعانی, نہ وہ کسی پہ لعنت کرتا ہے, نہ وہ کسی کو کرس کرتا ہے. ایک ہے کہ ہنسی مذاق میں یوتھ آپس میں تھوڑا مذاق کرتے ہیں, دوست ہیں, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ہم بھی دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسا مذاق کر لیتے ہیں. لیکن ایسا تانا دینا, ایسی لعنت کرنا, ایسے کرس کرنا جس سے اگلے کا دل دکھے, جو اگلے کو جا کے رائٹ آن ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ جا کے ہٹ کرے, دس از واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ہیئر.
वलल फाहिशी, नॉर इज अ बिलीवर वल्गर, वल्गर नहीं हो सकता, ताने नहीं दे सकता, कर्स नहीं कर सकता. वलल बजीरी, एंड नॉर इज अ बिलीवर शेमलेस, बेशर्म नहीं होता, शेमलेस नहीं होता. जब बात करता है तो शर्म करके बात करता है, उसे पता है कि ये बात मैं करूंगा यार मुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ. अब अगर शर्म भी खत्म है, वो लिमिट भी क्रॉस हो गई वल्गैरिटी की, ताने भी चल रहे हैं, दूसरों को लान तान भी चल रहा है, और ये कुछ चल रहा है ना, आप ये व्लॉगर्स को देख लें, सब कुछ चल रहा है. रोस्टिंग में फिर हर चीज़ ही हलाल है, यू नो, एवरीथिंग इज फेयर इन रोस्टिंग, और हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है. वो कहते हैं कि जी अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे फिर तो हमारे व्लॉग्स ही बंद हो जाएंगे. बात यहाँ तक आ गई. तो एनीवे, मोमिन ना ताना देता है, ना कर्ज करता है, ना फुहश बात करता है, ना ही शेमलेस होता है. फुहश बातें, आज इंटरनेट की दुनिया में चैटिंग करते हुए, ऑपोजिट जेंडर से चैटिंग करते हुए हमारी हयाई खत्म हो चुकी है, शर्म हमारी खत्म हो चुकी है. यकीन कीजिए, आई एम कोटिंग अ पर्सन हियर बिकॉज जाहिर है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं. वन ऑफ आवर फीमेल स्टूडेंट्स, शी टोल्ड अस अबाउट समवन के दैट ब्रदर डज नॉट हैव हया. बहुत पुरानी बात है, पहले की बात है, और ये कितना बुरा कमेंट है अगले के बारे में कि उसमें हया नहीं. अब कैसे पता लगता है अगले में हया है कि नहीं है? कन्वर्सेशन के तरीके से, बात करने के तरीके से. इंसान का असल कैरेक्टर कब पता लगता है? जब वो अकेला है. सबके सामने तो सारे शरीफ होते हैं, जब आप अकेले में किसी से बात करते हैं. पहली तो बात है ऑपोजिट जेंडर से अकेले में बात करना, वो हदीस याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व्हेन टू नॉन महरम्स आर अलोन, द थर्ड वन इज शैतान. बस बात खत्म. शैतान ने आना ही आना है, और फिर वो किस तरह की बात होनी है, कहाँ पे बात जानी है, तो कुछ तो ख्याल करें, अपनी रेपुटेशन का कुछ ख्याल करें. कुछ शर्म होती है इंसान में कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, मैंने किस तरह से कन्वर्सेशन को आगे लेके जाना है. पहली तो बात है कन्वर्सेशन करनी नहीं है, जस्ट इन केस को जरूरत पड़ेगी कन्वर्सेशन करने की तो कोई तो अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें. लेकिन वो चीज़ बस खत्म होती जा रही है, बिकॉज वी लिव इन सच अ सोसाइटी के इतनी हाइपर सेक्सुअलाइज्ड हो चुकी है हमारी सोसाइटी के, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे. इस तरह के कैरेक्टर्स अब बहुत कम रह गए. बट यूथ से उम्मीद है, ये नौजवान ही हैं जो चेंज लेकर आएंगे, जो ट्रेंड्स को चेंज करेंगे. एंड आई नो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टेन यूथ जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं. अल्लाह ताला ऐसी मजीद यूथ जो है वो पैदा करे, अल्लाह ताला उन यूथ को आइडियल्स बनाए दूसरों के. दैट इज द फर्स्ट हदीस आई रियली वांटेड टू डिस्कस. सेकंड हदीस, this hadith is from Sahih ibn Hibban, and the hadith number is 5717. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمن امرئ واشامه ما بین لحیہ, the greatest good, the greatest propensity for good or evil in a man lies between his two lips. یہ جو دو لپس کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا, جو زبان ہے آپ کی, یا اس سے آپ گریٹسٹ رینک ریچ کر سکتے ہیں, یا اس سے آپ لوئسٹ آف رینک ریچ کر سکتے ہیں. یا آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ موسٹ ایول مشہور ہو جاتے ہیں. یا یہ آپ کے لیے بہترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے, یا یہ آپ کے لیے بدترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے. ناؤ اٹ آل ڈیپینڈز آن یو ہاؤ یو یوز دس ٹول آف یورز, ہاؤ یو یوز دس ٹنگ آف یورز. اگر تو آپ اس سے لوگوں کے دل دکھاتے پھرتے ہیں, اگر تو آپ کیئر نہیں کرتے اس سے میں کیا بات کرتا ہوں, اگر تو آپ کے آئیڈیاز وہ ریپسٹ ہیں جو ریپ کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کرس بھی کر رہے ہیں, سویرنگ بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ بھی ایسے بنیں گے. پھر ٹھیک ہے, دعویٰ ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, اور سننا ان کی ایک بھی ہم فالو نہیں کرتے ہیں, لائف سٹائل ان کا ہم بالکل بھی نہیں فالو کرتے ہیں, اڈاپٹ ہی نہیں کرتے ہیں, اور خواہش ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ بھی ہوں, قیامت والے دن ہمیں ان کی سفارش بھی ملے. کس چیز کی سفارش؟ بالکل آپ نے سنت کو پس پردہ کر دیا ہے, فالو ہی نہیں کرنا چاہتے, امپریس بھی نہیں ہے سننا سے. ہمیں کون لوگ امپریس کرتے ہیں؟ وہ ذلیل لوگ, ذلیل سے ہم مراد ہے ہیوملیٹڈ لوگ, جو مطلب خیال ہی نہیں کرتے حلال و حرام کا. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور ایک اور حدیث, جب میں نے یہ حدیث سنی تھی, ریئلی اٹ از سو اسکیری, اور یہ میں نے اس ٹائم پہ سنی تھی جب میں یونیورسٹی